اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلے عنوان کے حوالے سے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیان کر رہے تھے، تعارف کرایا تھا ان کا جو مختصر تھا، اس بارے میں مزید تھوڑی سی تفصیل، جس میں حوالے زیادہ تر میں کشف المحجوب سے دے رہا ہوں، حضرت داتا صاحب کی جو اپنی تصنیف ہے، اور اس کے تھوڑا سا مختصر پھر ذرا وہیں سے کہ آپ کا تعلق فارس سے تھا، آپ کے جو دادا تھے توسی، وہ وہاں سے ہجرت کر کے کوفے آئے تھے، اور اس کے بعد باقاعدہ آپ کے جب توسی کے بیٹا پیدا ہوا اور وہ ثابت تھے تو ان کو لے کے حضرت علی کے بارگاہ میں حاضر تھے۔ انہوں نے خاص کر دعا کی تھی، جو تاریخ کا بڑا حصہ ہے، کہ جو اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا، وہ شاید جو بادشاہوں کی وہ اور بڑے بڑے جو دور کے گزرے ان کو یہ حاصل نہ ہوا۔ اس کا بنیادی تعارف میں اس طرح بھی کر دوں کہ جو امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں وہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا حنفی بھی کہا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے نا اس وقت جتنے بھی مسلمان ہیں اس کا 70% جو ہیں وہ اہل سنت حنفی عقائد کے لوگ ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سلطنت عثمانیہ کے آخر تک خانہ کعبہ کے اندر 4 مصلے موجود تھے، اور سلطنت عثمانیہ کے 600 سال دور سے پہلے بھی مسجد یعنی حرام کے اندر 4 مصلے تھے، اور سب سے بڑا جو مصلی تھا جو مقام ابراہیم کے حوالے سے تھا وہ حضرت امام ابو حنیفہ کا یعنی حنفی اس کے عقائد کا مصلی تھا، اور اس کے گرد امام مالک، شافعی اور حنبلی کے تینوں اطراف علیحدہ علیحدہ باقاعدہ مصلی تھے، اور تمام امام کیونکہ ان کے تھوڑا سا نماز پڑھانے میں اختلاف ہے ایک آدھی حدیث سے، جسے میں نے آگے مقلد کا ذکر کیا، اس میں وہ اس کو کرتے ہیں اور دوسرے نہیں کرتے، اور واقعی اگر وہ ایک دوسرے کے پیچھے خاص کر اہل سنت اگر وہ امام مالک یا شافعی یا حنبلی کے پیچھے پڑھے تو ان کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں الحمدللہ پڑھنا پڑے گا آپ کو، تو اس لیے وہ اس تفریق کو مٹانے کے لیے، اور یہ کوئی اختلاف نہیں ہے تو اس میں سب کو اجازت ہے کہ آپ اپنے اپنے مسلک کے مطابق نماز ادا کریں۔ اور رہ گئی بات اب آگے، جیسے میں نے آپ کی اس کے ذکر کیا تھا کہ میں ان کا زیادہ تر جو ہے نا ان کا میں نے جو لیا ہے ابھی ریفرنس شروع میں، وہ سارا کشف المحجوب سے لیا ہے۔ اسی سلسلے میں امام یحییٰ بن راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، اور میں نے جب دیکھا تو آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے یعنی علم کو یا آپ کی جو اس کی روایات یا سنت کو کہاں تلاش کروں، تو اس پر حضور نے فرمایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی جو ہے نا علم میں تلاش کرو، یعنی یہ بہت بڑی ایک وہ ہے ایک دلیل ہے، اس سے بڑی دلیل ممکن نہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تاریخ میں انتہائی جو ہے نا معتقد اور معتمد لوگوں میں آتا ہے، جو اس وقت املون کے بیچ میں تھے، جن کا نام لوگ عزت سے لیتے تھے۔ اسی طرح اس کے بعد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری اپنے اس میں لکھ رہے ہیں کشف المحجوب ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر تھا اور میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، میں مکہ معظمہ میں ہوں، حرم کعبہ میں بیٹھا ہوں، اور حضور بنی شیبہ جو ایک باب شیبہ ہے دروازہ، وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، اور آپ نے بغل میں کسی بزرگ کو اٹھایا ہوا ہے۔ میں بھاگا ہوا گیا، یعنی دوڑا ہوا گیا، اور جا کے آپ کے قدم بوسی کی، پھر آپ کے ہاتھ چومے، اور پھر حضور کو میری یعنی اندر کی کیفیت کا یعنی جیسے کہتے ہیں علم ہو گیا کہ یہ اب مجھے یہ جاننا چاہتا ہے کہ میری بغل میں کون ہے۔ تو آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اپنا تمہاری نا، آپ کو کہتے تھے علی حجویری، یہ آپ کے علاقے کے امام ابو حنیفہ ہیں،
اور جو اپنا یہ میری سنتوں کو زندہ کریں گے، میری تمام جو اس کی تحقیق کو یعنی جو میری تھی احادیث پر جو اختلافات تھے ان کو ختم کر کے میری سنتوں کو زندہ کریں گے، اس کی تقلید کیا کرو۔ تو یہ داتا صاحب نے ان کے لیے جو باب مقرر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جس طرح انہوں نے ان کا ساری افسانہ حیات اور ان کی بودیا، اس سے بڑی کوئی بھی کسی بھی ہستی کے لیے وہ تعارف ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے جیسے ہم جب جاتے ہیں تو میں اس کا دیکھتا ہوں کہ آپ کی جو تھے نا استاذہ، جیسے میں نے آگے بھی کہا کہ آپ نے صحابی اور تابعیوں سے جو حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ساتھ آپ نے کافی عرصہ گزارا حدیث کی تعلیم، اور دوسری جو اس کے لیے منطق اور جسے کہتے ہیں تفسیر، ساری چیزوں کے لیے حضرت حماد جو اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث تھے یعنی حدیث کہنے والے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارا۔ آپ اسی حوالے سے تابعی گنے گئے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ تابعی نہیں، تبع تابعی تھے یعنی وہ، لیکن روایت سے ملتا ہے کیونکہ آپ 80 میں پیدا ہوا، اور آپ جب بلوغت میں پہنچے 12-14 سال کی تو اس وقت کئی صحابہ موجود تھے جو بڑے جید یا پرانے صحابہ تھے، اور روایت میں کہ آپ نے ان کو جا کے ان سے یعنی ملے۔ اور تابعی ہونے کے لیے یہ کافی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سن بلوغت میں کسی صحابی کو دیکھ لیں، ایمان کی حالت میں آپ تابعی بن کہلائیں گے۔ لیکن ہمیں اس میں وہ نہیں کرنے کی ضرورت اختلاف یا اس میں، اور جو ذکر کیا ہے جیسے داتا صاحب نے بھی ان کا ذکر جو ہے نا تابعین کے جو وہ اولون کے اس میں ذکر کیا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر آپ کے شاگردوں میں جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو آپ کے شاگردوں میں جو ہستیاں موجود تھیں جنہوں نے آپ سے صاحب فیض حاصل کیا، حضرت سفیان ثوری، حضرت بشر حافی، حضرت ابراہیم بن ادم، اور اسی طرح یہ ایک وہ تھے شریک جو کیا نام لیتے ہیں، ان کا نام اس میں آتا ہے کہ وہ بھی آپ کے شاگردوں میں شامل تھے، فضیل بن ایاز جو اپنے وقت کے یہ بھی تبع تابعین میں ان کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ لوگ آپ سے، اور بلکہ ان کے بارے میں ذکر ہے جب آخر میں حضرت یہ جو تھے آپ کے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت ان کا بہت بڑا نام ہو گیا تھا۔ حضرت سفیان ثوری کو علم اور اس کے اندر وہ اپنے وقت کے محدث اور فقیہ بن گئے تھے، تو وہ آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ مجھے مزید کوئی مجھے ہدایت فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سفیان، علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے جسم مردہ بغیر روح کے ہے، اور جو عالم بغیر عمل کے جس کا اس کو علم ہے اپنے آپ کو عالم کہلانے کا بھی مستحق نہیں، اور جو شخص بغیر علم کے کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس کی بات میں نہ تو محبت ہوتی ہے اور نہ اخلاص ہوتا ہے اور نہ ہی اثر ہوتا ہے۔ اور اس پر آپ نے بڑی دلیل سے بات کی ان سے، حضرت سفیان ثوری سے، اور جس سے علم کی یعنی علم کو عمل کے بغیر انہوں نے کہا کہ یہ ناقص ہے، اور اس کو اس حد تک بھی نہیں اختیار کہ وہ اپنے آپ کو عالم کہے۔ اور ہمیں بس اسی طرح عالموں کے اس سے اندازہ لینا چاہیے جیسے حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت 12,000 علماء موجود تھے، اور جب حضرت امام حسین نے اس 72 اپنے خانوادے کو لے کے کربلا کے میدان میں شہادت دی تو شاہ حسین لکھتے ہیں کہ اگر یہ وہ باعمل عالم ہوتے تو پھر یہ امام حسین کے آگے ہو کے مرتے، پہلے وہ مرتے اور پھر وہ مرتے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہے اس میں بڑا اہم تھا کہ جو اس وقت خلیفہ تھا دوسرا یعنی خلیفہ شاید ولید کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے آپ کو حضرت سفیان ثوری کو اور اسی طرح مصر اور شریک ان چاروں کو قاضی القضاء کے لیے بلایا کہ آ کے میں ان میں سے جو زیادہ تو حضرت امام ابو حنیفہ ہی تھے جو اپنے وقت میں امام اعظم کہلاتے تھے، تو ان کو بلایا گیا۔ تو رستے میں ابھی آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ میں اپنی فراست سے یہ تمہیں بتا سکتا ہوں کہ ہم میں سے ہم کیا کریں گے وہاں جا کے۔ آپ نے فرمایا میں تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی دلیل گھڑ لوں گا اور اس کو لاجواب کر دوں گا، اور دوسرا یہ جو سفیان ثوری ہے یہ رستے میں بھاگ جائیں گے،
اور تیسرا یہ جو اپنے مصر تھے حضرت مصر رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ پاگل بن جائیں گے، دیوانے بن جائیں گے وہاں جا کے، اور جو شریک ہے یہ سودے کو قبول کر لیں گے۔ یعنی آپ کی فراست کا یہ عالم آپ اندازہ لگائیں، بالکل ایسا ہی ہوا کہ سب سے پہلے آپ نے حضرت ابو حنیفہ کو اس نے کہا، خلیفہ منصور تھا وہ جو ان کا تو عباسیوں کا دوسرا خلیفہ، تو اس کو جب انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم کرتے ہیں، تو آپ کہنے لگے کہ میں تو آپ کے غلاموں کے خاندان سے ہوں، اس لیے میری جو فیصلہ ہے یعنی اور عربی نسل بھی نہیں ہوں، میرے فیصلے کو لوگ نہیں مانیں گے، جو آپ کے معززین ہیں وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کوئی جواز نہیں، تو اس پہ کہا کہ اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو پھر جھوٹے کو بھی قاضی القضا، یعنی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مقصد یہی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ میں جھوٹا ہوں تو پھر اس وجہ سے آپ سے جھوٹے کو بھی قاضی القضا، اور اس طرح وہ لاجواب ہو گیا منصور، اور ناراض بھی تھا بہرحال۔ اس کے بعد جب باری آئی ان کی، کیونکہ وہ تو بھاگ گئے تھے رستے میں، سفیان ثوری بھاگ گئے رستے میں، اور ایک کشتی میں جا کے چھپ گیا، ان کو شور بچایا کہ مجھے میرے پیچھے مارنے والے لگے ہیں۔ اور مجھے وہاں سے حضرت حضور کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ جس کو قاضی کا عہدہ ملا، اس نے اپنے آپ کو بغیر چھری کے ذبح کیا۔ یعنی یہ ایسا ایک عہدہ ہے کہ اس میں انصاف اور جو وقت کے حاکم ہوتے ہیں اس کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح وہ جیسے میں نے کہا ہے کہ شریک نے کو پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ نے، اور انہوں نے پھر وہ قبول کر لیا، وہ دیوانے بن گئے۔ وہ ان کو جا کے ایسے ملے جیسے پاگل ملتے ہیں، تو وہ کہیں گا یہ تو دیوانہ ہے، یہ اس لائق ہی نہیں، اور بالکل اسی طرح شریک نے اس کو قبول کیا۔ یہ آپ کی فراست تھی، اس سے بڑی اور دلیل کوئی نہیں۔ پھر انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو امام کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ہم تفصیل بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔